الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ یونس کی آیت 33 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے استدلال کا مضمون شروع ہو گیا تھا۔ سورہ یونس جس طرح کے مضامین کی سورہ ہے، اس میں انذار انہی مراحل سے گزرتا ہے، یعنی تنبیہ ہوئی، خبردار کیا گیا، پھر استدلال شروع ہو گیا۔ اس میں کچھ سوالات کیے گئے تھے۔ یہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ سورہ کے مخاطبین قریش مکہ ہیں، ان سے ان کے بعض عقائد کے بارے میں سوالات کیے گئے۔ بنیادی مسئلہ شرک کا تھا، چنانچہ پوچھا گیا کہ زمین و آسمان میں جو روزی تمہیں ملتی ہے کون دیتا ہے؟ کان آنکھیں کس کے اختیار میں ہیں؟ یہ شعور کس کا بخشا ہوا ہے؟ کس نے تمہیں انسان کی حیثیت سے یہ سب صلاحیتیں دی ہیں؟ زندہ کو مردہ سے اور مردہ سے زندہ کو کون نکالتا ہے؟ نظم عالم کی تدبیر کون کر رہا ہے؟ یہ سوالات کیے قرآن مجید نے پے در پے۔ اس سے مقصود یہ تھا کہ وہ حقائق جو تم اس عالم کے پروردگار کے بارے میں مانتے ہو، اگر نہیں مانتے تو ان سوالوں کے جواب میں نفی کر دو، مانتے ہو تو اس کے بعد جن کو تم خدا کے شریک ٹھہراتے ہو ان کے لیے پھر کوئی دلیل باقی نہیں رہتی۔ تو فرمایا کہ ہمارے ان سب سوالوں کے جواب میں یہ لازماً یہی کہیں گے کہ اللہ ہی یہ سب کرتا ہے، روزی بھی وہی دیتا ہے، نظم عالم کی تدبیر بھی وہی کرتا ہے، زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے بھی وہی نکالتا ہے، اور ہماری یہ سب صلاحیتیں، ہمارے حواس اسی کے اختیار میں، یہ سب یہی کہیں گے۔ اس پر تبصرہ کیا تھا کہ یہ سب اگر ایسے ہی ہے تو پھر تم نے اس حق کے واضح ہو جانے کے بعد جس کے تم خود بھی امانت دار ہو، یہ گمراہی کہاں سے اختیار کر لی ہے؟ یعنی انسان کے لیے تضادات میں جینا تو ممکن نہیں ہے۔ اس میں جو استدلال کا مقدمہ ہے وہ اس سادہ فطری اصول پر اٹھایا گیا ہے کہ انسانی عقل اور انسانی فطرت تضادات کو گوارا نہیں کر سکتی۔ غلطی یا تو بنیاد میں لگ جائے گی۔ بنیاد کیا ہے کہ پہلے مرحلے ہی میں یہ بات انسان نے مان لی کہ اس کائنات میں ابتداً کچھ ہستیاں شریک ہو گئی ہیں، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے تو چلا کوئی اور رہا ہے۔ یہ ابتدا ہی سے معاملہ غلط ہو جائے گا۔ لیکن ایک جانب یہ باتیں جو پوچھی گئیں ان کو تم مانتے ہو، جواب میں یہ کہتے ہو کہ یہ سب اللہ ہی نے کیا ہے، تو اس کے بعد پھر فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، یہ کہاں سے پھر جاتے ہو؟ اس کے بعد تو لازمی نتیجہ یہی ہے اور یہی ہونا چاہیے کہ پھر کوئی اس کائنات میں اس پروردگار کا شریک نہیں ہے۔ پھر یہ شریک آتے کہاں سے ہیں؟ تو اس طرح استدلال کیا ہے۔ تو فرمایا کہ جس وقت لوگ اس طرح کے تضادات میں مبتلا ہو جائیں اور اس طرح کی کنٹرڈکشن میں جینا شروع کر دیں تو پھر کوئی چیز بھی ان کو گمراہی سے نہیں نکال سکتی۔ تو اس کو آگے پھر نتیجے کے لحاظ سے بیان کیا ہے، اور دیکھیے کس طرح بیان کیا ہے۔ كَذَلِكَ حَقَّتْ کلمات ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون، اسی طرح تیرے پروردگار کی بات
ان سرکشی کرنے والوں کے حق میں پوری ہو چکی ہے کہ یہ ایمان نہ لائیں گے۔ یہ پوری بات سمجھنے کی ہے، یعنی یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ایمان لانے کے لیے پہلی شرط یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو تعصبات سے اوپر اٹھا لے۔ تعصبات سے اوپر نہیں اٹھائے گا تو تضادات میں جیے گا، اور تضادات میں جیے گا تو جیسے جیسے دلیل سامنے آئے گی اس کے رویے میں سرکشی کا ظہور ہوگا، کیونکہ جب آدمی صحیح نہج پر دلیل سے بات کرتا ہے تو وہ سرکشی نہیں اختیار کر سکتا۔ دلیل میں اختلاف ہو سکتا ہے، ایک بات آپ نے کہی ہے، دوسری بات میں نے کہی ہے، ایک زاویے سے میں چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، دوسرے زاویے سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو دنیا میں روزمرہ کا تجربہ ہے، یہ ہوتا ہے۔ لیکن جس وقت انسان تعصبات اور تضادات میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر استدلال ہو نہیں سکتا۔ جیسے ہی اسے استدلال کی طرف توجہ دلائی جائے گی، ریزننگ کی جائے گی، تو وہ آگے سے سرکشی کا اظہار کرے گا۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی بات سمجھنی یا سمجھانی ہے جس کے نتیجے میں ماننے کا مرحلہ بھی آئے گا، جس کو یہاں ایمان لانے سے تعبیر کیا ہے، تو یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ استدلال کے لیے جو بنیادی مقدمات ہیں ان کی خلاف ورزی نہ کی جائے، اور وہ یہی ہے کہ پہلے بتایا جائے کہ کس بنیاد پر کوئی بات کہی جا رہی ہے، پھر بتایا جائے کہ اس بنیاد پر اگر وہ بات کہی جا رہی ہے اور وہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو یا انسان کے مشاہدے میں آ گئی ہے، تجربے میں آ گئی ہے، اس کے حواس خمسہ کی گرفت میں ہے، تو پھر تو آگے عقلی استدلال کے لیے کوئی بنیاد بنتی ہے۔ لیکن اگر ان سب کے بعد محض اوہام کی بنیاد پر یا شکوک و شبہات کی بنیاد پر یا ظنون کی بنیاد پر کوئی مقدمات قائم کر لیے گئے ہیں اور وہ بھی آپس میں ہم آہنگ نہیں ہیں، یعنی یہ سب باتیں خدا کے بارے میں ماننا پھر اس کے بعد شریک بنا دینا، تو اس تضاد میں جینے والا تو یہی کرے گا کہ جیسے ہی اس کے سامنے اللہ کا کوئی پیغمبر آ کر بات واضح کرے گا یا کوئی داعی حق واضح کرے گا یا دین کا کوئی معلم واضح کرے گا تو وہ پھر سرکشی دکھائے گا، آگے سے سرکشی کا ظہور ہوگا۔ اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ سرکشی اختیار کرنے والوں کو وہ ہدایت نہیں دیتا، نہیں آنے دے گا انہیں ہدایت کے قریب۔ وہ اپنی ہدایت کی اہانت سمجھتا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو ہدایت دی جائے، یہ ہو نہیں سکتا کسی طرح سے۔ تو فرمایا کہ یہ جو سرکشی کرنے والے ہیں ان کے حق میں اللہ کا فیصلہ صادر ہو چکا ہے کہ ان کے لیے ہدایت کی راہ اب کھل ہی نہیں سکتی۔ یہ خود بھی کوشش کریں گے تو یہ وہ گرہیں ہیں کہ جو اس طرح باندھ دی گئی ہیں کہ اب یہ ناخنوں سے بھی نہیں کھلیں گی، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو یہ ہدایت اور ضلالت یا ہدایت اور گمراہی کے قانون کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ بات فرمائی ہے کہ طے ہو گیا ہے، سرکشی کرنے والوں کے لیے خدا کے ہاں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ وہ اس چیز کو ہدایت کی طرف آنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ قرار دے چکا ہے۔ تو وہ جو فرمایا ہے کہ استکبار کرنے والے جنت میں نہیں داخل ہو سکتے، اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے، وہ بھی نتیجے کے اعتبار سے ہے کہ جب استکبار ہے، جب سرکشی ہے تو پھر اول تو آئیں گے نہیں۔ اگر اس استکبار اور سرکشی کے ساتھ آنا چاہیں گے تو خدا نہیں آنے دے گا، یعنی یہ آ ہی نہیں سکتے، نہ راہ ہدایت کو پا سکتے ہیں نہ اس کے نتیجے کو حاصل کر سکتے ہیں، یعنی جنت کا دروازہ ان کے لیے بند ہے۔ تو یہ پوری بات ہے ہدایت اور گمراہی کے اس قانون کے بارے میں، جو استدلال کرنے کے بعد جب ان کا جواب سامنے آ گیا اور اس جواب میں پھر ضلالت پر اصرار ہے تو تبصرہ کرتے ہوئے کہی گئی ہے کہ کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین لا فسقوا انہم لا یؤمنون۔ یہ سرکشی کرنے والوں کے حق میں خدا کی بات ہے جو پوری ہو چکی ہے کہ یہ ایمان نہ لائیں گے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے آپ کی طرف التفات ہے، یعنی قرآن میں
چونکہ خطبات کا اسلوب ہے تو یہ بات قریش سے ہو رہی ہے، اس کے دوران میں رخ پھیرا خطیب نے اور بات رسول اللہ سے شروع ہو گئی، پھر رخ پھیرا اور مسلمانوں کو مخاطب کر لیا، تو یہ التفات اس کو کہتے ہیں، یعنی خطیب اپنا رخ بدلتا رہتا ہے۔ تو یہاں رسول اللہ کی طرف التفات ہوا ہے، ان سے بات ہوتے ہوتے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے آپ کی طرف التفات ہے۔ مدعا یہ ہے کہ ان کے تضادات فکر و عمل کو دیکھ کر آپ پریشان نہ ہوں، یہ جن کنٹرڈکشن میں مبتلا ہیں وہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے۔ ان کے تضادات فکر و عمل کو دیکھ کر آپ پریشان نہ ہوں، سنت الہی یہی ہے، یعنی قرآن میں جو اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا طریقہ اختیار کرتا ہے اس کو سنت اللہ کہا جاتا ہے، سنت الہی۔ تو سنت الہی یہی ہے کہ ایمان و ہدایت کی راہ انہی لوگوں پر کھلتی ہے جو اس کے سچے طالب، یعنی آپ اگر سچے طالب نہیں ہیں تو پیغمبر دنیا میں موجود ہوگا، خدا آپ کو ہدایت پر نہیں آنے دے گا۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جس میں پردے حائل کر دیے جاتے ہیں، جس میں دل پھیر دیے جاتے ہیں، جس میں زنگ لگا دیا جاتا ہے، جس میں پھر قرآن کے الفاظ میں مہر کر دی جاتی، نہیں آنے دیا جاتا۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز جس کو قرآن بار بار واضح کرتا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کے کسی مرحلے میں کوئی تصور، کوئی نظریہ، کوئی تعصب، کوئی رومانس آدمی کو طالب علمی کی راہ سے نہ ہٹا دے۔ طالب علم بن کے رہیے، سچے طالب علم، بس پھر اس کے بعد غلطی لگ سکتی ہے لیکن عالم کا پروردگار ہاتھ پکڑ کے غلطی سے نکالتا ہے، پھر اس کی رحمت توفیق حاصل ہوتی ہے۔ سنت الہی یہی ہے کہ ایمان و ہدایت کی راہ انہی لوگوں پر کھلتی ہے جو اس کے سچے طالب ہوں۔ یہ جس وقت ہم جذبات میں آ جاتے ہیں، جس وقت ہم غصے میں گفتگو کرتے ہیں، جس وقت ہم اپنے تعصبات کی بنیاد پر دوسرے کی بات میں کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں، جس وقت ہم نیت اور محرکات طے کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو در حقیقت ہم ایک سچے طالب علم کی بنیادی شرط ہی ختم کر دیتے ہیں۔ یعنی ان سب چیزوں سے بے نیاز ہو کر بدترین دشمن کی بات بھی سننی چاہیے۔ اسی کو کہا گیا ہے کہ اس دین میں، یعنی اللہ کے دین میں، انبیاء کے دین میں، قیام بالقسط، یہ کہ آدمی ہر وقت انصاف پر قائم رہے، ہر وقت انصاف کی بات کہے، کرے اور سمجھے، یہ احکام میں سے ایک حکم نہیں ہے، یہ قرآن نے واضح کر دیا ہے۔ یعنی احکام ہے نا، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، یہ احکام میں سے ایک حکم نہیں ہے۔ احکام میں کچھ چیزیں مستحب ہوتی ہیں، کچھ واجب ہوتی ہیں، کچھ فرض ہوتی ہیں، نہیں یہ وہ بھی نہیں ہے، یہ اس سے بلند تر چیز ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد ایمان کا خاتمہ شروع ہو جاتا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، اس سے محرومی، تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں گے میری کتاب میزان میں، تو اس میں پورے دین کو عنوانات کے تحت بیان کیا گیا ہے، یعنی کیا چیزیں سیاست کے قانون سے متعلق ہیں، کیا عبادات سے ہیں، کیا چیزیں معیشت کے قانون سے متعلق ہیں، لیکن یہ چیز جو ہے یعنی قیام بالقسط، یہ ان میں سے کسی باب میں نہیں ہے، یہ ایمان کے تقاضوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایمان کا خاتمہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بتایا ہے کہ ایمان و ہدایت کی راہ انہی لوگوں پر کھلتی ہے جو اس کے سچے طالب ہوں، اور اپنے اس مطلوب تک پہنچنے کے لیے، اپنے اس مطلوب تک، وہ مطلوب کیا ہے کہ مجھے ہدایت پانی ہے، پہنچنے کے لیے عقل و دل کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیتیں دے رکھی ہوئی ہیں، وہ صلاحیتیں ایسی غیر معمولی ہیں اور اس کا کوئی تعلق میری آپ کی تعلیم سے نہیں ہے، پس منظر سے نہیں ہے۔ انسان کو جو شعور اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے یہ اس کے بنیادی تقاضے ہیں، یہ صلاحیتیں ہر شخص کے پاس ہیں، ان سے فائدہ اٹھائے۔ وہ عقل کی صلاحیتیں ہیں، دل کی صلاحیتیں ہیں۔ دل کی صلاحیتیں وہ ہیں جو میری اور آپ کی فطرت کو وجود میں لاتی ہیں، اور عقل کی صلاحیتیں وہ ہیں کہ یہ فیکلٹی جو مجھے دی گئی ہے
میں اپنے فطری مقدمات سے کام لے کر اصول کو فروع میں بدلتا ہوں، اس کے نتیجے میں میرا علم پیدا ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف جو لوگ عقل و فطرت کو ٹھکرا کر اپنی باغ خواہشوں کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں، یعنی ایک ہے کہ آپ عقل اور دل کی، عقل اور فطرت کی ان صلاحیتوں کو استعمال کریں اور طلب علم میں سرگرداں ہوں، یعنی جب دنیا میں شعور کی آنکھ کھولی اس وقت سے لے کر مرنے تک سچے طالب علم بن کر رہے، اس سے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے۔ یعنی اندازہ کیجئے کہ کوئی بڑا عالم، بڑا محقق بن جائے، یہ دنیا ہے، اسی میں رہ جائے گا یہ سب۔ جو چیز قیامت میں برتر درجات میں لے جانے کا باعث بنے گی وہ سچا طالب علم ہونا ہے، یعنی ابتدا سے انتہا تک۔ تو فرمایا کہ اس کے برخلاف جو لوگ عقل و فطرت کو ٹھکرا کر اپنی باغ خواہشوں کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کی راہ کبھی نہیں کھولتا، بلکہ ان کی اختیار کردہ ضلالت، گمراہی، بلکہ ان کی اختیار کردہ ضلالت ہی کو ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ یعنی وہ جس گمراہی کو اپنے لیے محبوب سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر یہ کہتا ہے کہ اب ادھر ہی جاؤ، یہی تمہارے لیے صحیح راستہ ہے۔ آیت میں کلمت و ربک سے یہی سنت الہی مراد ہے، اور کذالک کا اشارہ مشرکین کے اس رویے کی طرف ہے جو پیچھے مذکور ہوا، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ یہی رویہ ہے جو تم اختیار کر رہے ہو۔ رسول اللہ کے مخاطبین کو کہا ہے یہی رویہ ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ظہور میں آیا کرتی ہے، یہی رویہ ہے۔ اس کے بعد پھر وہی استدلال آگے بڑھا قرآن کے اپنے طریقے کے مطابق، تو فرمایا کہ کل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہو؟ اس سے پیچھے کیا سوالات تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کس طرح مانتے ہو؟ تو کہا کہ یہ اسی طرح مانتے ہیں جیسے ماننے کا حق ہے، اللہ کو ویسے ہی مانتے ہیں، ساری صفات اللہ تعالیٰ کے لیے مانتے ہیں یہ مشرکین عرب۔ لیکن اس کے بعد جب شریک ٹھہراتے ہیں تو فرمایا کہ اچھا چلو یہ بتاؤ کہ یہ سب چیزیں تو تم نے کہہ دیا کہ اللہ ہی کرتا ہے، تو تمہارے ان شریکوں میں سے کوئی پھر خلق میں شامل ہے؟ وہاں سوالات کیے تھے روزی کون دیتا ہے، زندہ کون کرتا ہے، مارتا کون ہے، اب یہ کہا کہ اس سے پیچھے جاؤ اور یہ بتاؤ کہ چلیے بعد کے سب معاملات تو تم نے اللہ کی نسبت سے مان لیے، تو یہ ابتدائے خلق اس میں کوئی شریک ہے تمہارے ہاں؟ ایسا ہے کہ کسی نے تمہارے بنانے میں کردار ادا کیا ہو؟ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہو پھر اس کا اعادہ بھی کرے؟ یعنی ایک بار پیدا کر کے پھینک نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں، مخلوقات ہیں، بے شمار مخلوقات، جانور ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں، ان میں خوبصورتی بھی ہے، حسن بھی ہے، کمال بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو اگر ان کا مقدر یہی ہے کہ زمین پر پھینک دیے گئے، میں نے کھا لیا، آپ نے کھا لیا، کسی نے پھاڑ دیا، مر گئے، ختم ہوئے، کیا انسان کا بھی انجام، آخری انجام یہی ہے؟ تو ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ نہیں، تمہیں جو شعور دیا گیا ہے اس کے لازمی نتیجے کے طور پر تم اپنے پروردگار سے ملاقات کرو گے، اور یہ ملاقات اعادہ خلق کے بعد ہوگی۔ قرآن اس کو کہتا ہے اعادہ خلق، صوفیانہ مذاہب میں اس کو کہا جاتا ہے رجوع، یہ ہمارے ہاں اعادہ خلق ہے۔ یہی جو خلق کا عمل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہی بنانے کا عمل دہرایا جائے گا۔ وہ کیسے دہرایا جائے گا وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ کہ بہرحال بنانے کے عمل کو دہرایا جانا ہے، تو اس کو اعادہ خلق کہتا ہے۔ ثم یعیدہ، ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہو پھر اعادہ بھی کرے؟ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فأنی تؤفکون، کہہ دو اللہ ہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرے گا، یعنی نہ خلق کی ابتدا میں تمہارے کسی بنائے ہوئے شریک کا کوئی حصہ ہے، اور نہ جب دوبارہ خلق ہونا ہے۔ یہ ہو سکتا تھا نا کہ ایک پروردگار نے بنا کے اطمینان کے ساتھ کسی اور جگہ چلا گیا،
اب اٹھائے گا کوئی اور۔ تو فرمایا اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر اس کا اعادہ کرے گا۔ اب اعادہ کرے گا تو پھر ظاہر ہے کہ کہاں اعادہ کرے گا؟ وہی نا جس کی خبر اللہ کے پیغمبروں نے دی ہے، جو سب سے بڑی خبر ہے کہ اس کائنات کو ایک دن سمیٹ دیا جانا ہے اور ایک نئی کائنات میں تبدیل ہونا ہے، اور وہاں تمہارے لیے اعادہ خلق کے بعد نئی زندگی ہوگی۔ یہ سب سے بڑی خبر ہے۔ اس کو قرآن مجید النبأ العظیم کہتا ہے، یعنی یہاں تو خبریں روز آتی رہتی ہیں، یہ سب سے بڑی خبر ہے جو انبیاء نے آ کر انسانوں کو پہنچا دی اور ایک ایک شخص کو پہنچا دی ہے۔ یہ جو نبی کا لفظ ہے یہ اسی سے بنا ہے، نبأ عظیم کی خبر دینے والے، یہ سب سے بڑی خبر کو دنیا تک پہنچانے والے۔ تو فرمایا کہ فَعَنَّا تُؤْفَكُونَ، سو کہاں بھٹکے جاتے ہو؟ یعنی ان میں سے کوئی مقدمہ بھی تم نہیں مان سکتے، نہ یہ کہہ سکتے ہو کہ ان شرکاء میں سے کوئی خلق کی ابتدا کرنے والا ہے، نہ یہ کہہ سکتے ہو کہ ان میں سے کوئی اعادہ خلق کر سکتا ہے۔ پھر یہ آگے جو کچھ تم مانتے ہو یہ کیا چیز ہے؟ سو کہاں بھٹکے جاتے ہو؟ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی جب یہ مانتے ہو کہ خلق کا ابداع اور اعادہ صرف خدائی کی شان ہے، یعنی ابداع شروع کرنا، اعادہ دہرانا، یعنی جب یہ مانتے ہو کہ خلق کا ابداع اور اعادہ صرف خدائی کی شان ہے، تو اس کی جزا و سزا میں دوسروں کو کس طرح شریک ٹھہراتے ہو؟ بنانے والا وہ، دوبارہ پیدا کرنے والا وہ، اور اس کے بعد جو نتیجے میں وہاں جنت دوزخ کا فیصلہ ہے وہ بھی اسی کے ہاتھ میں۔ تو وہاں یہ تمہارے شرکاء اور شفاء اور یہ غوث اور کتب اور ابدال یہ آ کہاں سے جائیں گے؟ یعنی وہ داخل کیسے ہوتے ہیں اس میں؟ یہ بتاؤ، دوسروں کو کس طرح شریک ٹھہراتے ہو؟ یہ اس لیے پوچھا ہے کہ مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ اگر قیامت ہوئی بھی تو ان کے لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ ان کے شرکاء و شفاء یعنی جن کو وہ اللہ کے شریک ٹھہراتے اور شفیع سمجھتے تھے، یہ ہماری شفاعت یا سفارش کر دیں گے، انہیں خدا کی پکڑ سے بچا لیں گے۔ یہی عقیدہ تھا۔ تو یہ اسی عقیدے کو کھول کھول کر اس کے مضمرات بتائے جا رہے ہیں کہ یہ عقیدہ کیا بنیاد رکھتا ہے، کہاں سے پیدا ہوا ہے۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ کہہ دو، پوچھو تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ یعنی سب سے بڑی ضرورت، انسان کی سب سے بڑی احتیاج کیا ہے؟ وہ یہ کہ اس کو رہنمائی ملے۔ اس کائنات میں ایک باشعور مخلوق کے لیے سب سے بڑی چیز کھانا اور پینا نہیں ہے، وہ تو جانوروں کو بھی مل جاتا ہے، اس کا اہتمام کر دیا ہوا ہے خالق نے۔ سب سے بڑی چیز میرے شعور کے جوابات ہیں، رہنمائی ہے، ہدایت ہے، گائیڈنس ہے، وہ مجھے ملنی چاہیے۔ تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہہ دو اللہ ہی ہے جو حق کی رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی دنیا کی جتنی تاریخ بنی ہے، آج تک کسی دیوی نے، کسی دیوتا نے، جن کو تم پوجتے رہے ہو، کوئی کتاب نازل کی، کوئی پیغمبر بھیجا، کبھی جسارت بھی کی ہے یہ کرنے کی؟ جو آیا ہے وہ اسی کی طرف سے آیا ہے، تو وہی ہے جو حق کی رہنمائی کرتا ہے۔ پھر بتاؤ، جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو رہنمائی کے بغیر خود بھی راہ نہیں پاتے؟ یعنی جو خود اس کے محتاج ہیں کہ کوئی پکڑ کے ان کو ہاتھ پکڑ کے، یعنی اگر آنکھیں خدا چھین لے تو یہ جو بڑے بڑے تم نے اپنے لیے شرکاء بنائے ہوتے ہیں وہ بھی پھر اس کے محتاج ہوتے ہیں کہ کوئی مرید ہاتھ پکڑے گا تو مسجد سے گھر اور گھر سے مسجد پہنچائے گا۔ رہنمائی کے محتاج ہے۔ عام زندگی میں بھی وہ رہنمائی جو آسمان سے آتی ہے وہ تو کیا ہی بات ہے، وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یعنی وہ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، یا وہ جو رہنمائی کے بغیر خود بھی راہ نہیں پاتے، وہ اس کے مستحق ہیں کہ ان کے پیچھے چلو تم۔ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟
فما لکم کیف تحکمون، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو۔ یعنی یہ وہی تضادات ہیں جو واضح کیے جا رہے ہیں، ایک بات یہ مانتے ہو پھر اس کا یہ نتیجہ نہیں مانتے، پھر یہ مانتے ہو پھر اس کا وہ نتیجہ نہیں مانتے، تو یہ آخر کیا چیز ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو۔ اس پر حاشیہ ہے، مطلب یہ ہے کہ جو دنیا اور آخرت دونوں کے لحاظ سے بیکار ہے، یعنی دنیا میں بھی محض تمہارے اوہام ہیں کہ ان سے کچھ مل جاتا ہے ان معبودوں سے، اور آخرت میں بھی یہ خود کھڑے ہوں گے وہاں خدا کے رحم و کرم کے منتظر، تو کیا چیز ہے جو تمہیں ان سے حاصل ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو دنیا اور آخرت دونوں کے لحاظ سے بیکار ہیں، انہیں کس طرح معبود بنا کر پوجنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ نا کہ چلیے ان کے ساتھ کوئی دوستی کر لی، معبود بنا کے پوجنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، یعنی اب ان کے سامنے سر جھکیں گے، اب ان کے سامنے نظریں پیش کی جائیں گی، اب ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عبادت کی جائے گی، یہ کیا چیز ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں، مخلوق کی ایک بہت بڑی ضرورت خالق سے یہ وابستہ ہوتی ہے کہ وہ زندگی کے معاملات میں رہنمائی فرماتا ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل۔ اس کا اندازہ نہیں ہوتا انسان کو کہ یہ کیا چیز ہے جو ہمیں رہنمائی کی صورت میں ملی ہے۔ انسانی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس رہنمائی سے منہ موڑ کر، اس سے بے نیاز ہو کر، اس کو پس پشت ڈال کر انسان نے جب کبھی اس کائنات کے اصل مسائل پر غور کیا ہے یا ان کو حل کرنا چاہا ہے تو ایسی ٹھوکریں کھائی ہیں کہ اب وہ تاریخ ایک عبرت ناک تاریخ بن چکی ہے، خواہ وہ فلسفے کی ہے خواہ وہ مسٹسزم کی۔ مخلوق کی ایک بہت بڑی ضرورت خالق سے یہ وابستہ ہوتی ہے کہ وہ زندگی کے معاملات میں رہنمائی فرماتا ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل۔ کیا تم کہہ سکتے ہو کہ تمہارے ان معبودوں سے تمہیں اس طرح کی کوئی رہنمائی حاصل ہوتی ہے؟ یعنی وہ جو ہمارے سامنے یہ کتاب پڑی ہوئی ہے اور یہ ہمارے پروردگار کی آخری کتاب ہے، یہ اس کی نازل کردہ ہے، اس سے جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ کون سا مسئلہ ہے جو انسان کو اس کائنات میں آنکھ کھولنے کے بعد اعلیٰ ترین برتر جگہ پر پیش آیا ہے؟ وہ کون سا مسئلہ ہے؟ کیا یہ مسئلہ کہ میرے وجود پذیر ہونے کا عمل کیسے ہوا؟ کیا یہ مسئلہ کہ میری ابتدا کیا ہے؟ کیا یہ مسئلہ کہ مادے میں حیات کیسے پیدا ہوتی ہے؟ کیا یہ مسئلہ کہ اس میں شعور کہاں سے آتا ہے؟ کیا یہ مسئلہ کہ میری اخلاقی حس کی بنیادیں کہاں ہیں؟ کیا یہ مسئلہ کہ میری جمالیات کے کیا مقدمات ہیں؟ کیا یہ مسئلہ کہ میرے وجود کی ضرورتیں اور جو چیزیں میں اپنی حصے جمالیات کے تقاضے سے سمجھتا ہوں اور میرے عقلی مقدمات باہم کوئی تعلق رکھتے ہیں؟ یہ سب سے بڑے مسئلے ہیں جو فلسفے کے اور انسانی تاریخ کی علم کے بڑے مسئلے ہیں۔ کوئی ایک جواب بھی ایسا ہے کہ جو کبھی انسان کے لیے چند دنوں کے لیے بھی عالمگیر سطح پر قابل اطمینان بن سکتا ہو؟ کوئی ایک جواب بھی سوائے اس کتاب کے جوابات کے؟ تو یہ بہت بڑی رہنمائی جس کی طرف یہاں توجہ دلائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ مخلوق کی ایک بہت بڑی ضرورت خالق سے یہ وابستہ ہوتی ہے کہ وہ زندگی کے معاملات میں رہنمائی فرماتا ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل۔ کیا تم کہہ سکتے ہو کہ تمہارے ان معبودوں سے تمہیں اس طرح کی کوئی رہنمائی حاصل ہوتی ہے؟ کبھی کسی کو حاصل ہوئی ہو؟ کیا عقل جو تمہارے اندر رہنمائی کا چراغ ہے، یعنی رہنمائی کے جو ذرائع ہیں، چلیے رہنمائی کیا ملی ہے وہ تو الگ ہے، رہنمائی کے جو ذرائع ہیں کیا ان میں سے کوئی چیز ان معبودوں کی دی ہوئی ہے؟ رہنمائی کا چراغ ہے، یہ جو چراغ میرے اندر عقل کا چراغ ہے، چراغ راہ ہے، یہ ان کی بخشی ہوئی تمہیں ملی ہے؟ کیا یہ تمہاری ہدایت کے لیے کوئی وحی بھیجتے ہیں؟ کیا انہوں نے تمہاری تربیت و تزکیے کے لیے کوئی کتاب اتاری، کوئی رسول بھیجا، کوئی شریعت نازل کی، کوئی قانون اتارا؟ کیا کیا انہوں نے؟ اس ساری انسانی تاریخ میں
اگر ان کاموں میں کوئی کام بھی انہوں نے نہیں کیا، نہ کرتے ہیں، نہ کریں گے، تو آخر کس غرض کے لیے ان کے پیچھے لگے ہو؟ یعنی کوئی وجہ تو ہونی چاہیے، کوئی سبب تو ہونا چاہیے۔ پیروی کا سزاوار وہ ہے، پیروی کا مستحق وہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور اس کی توفیق بخشتا ہے، یا وہ جو خود رہنمائی اور دستگیری کے محتاج ہے؟ کون ہے کہ جس کی پیروی کی جائے؟ تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ تم اپنے لیے کیسے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ابن مسعود كنت لا احبس عن ثلاث، عن النجوى، عن كذا وعن كذا، قال فأتيته وعنده مالك بن مرارة الرهاوي، قال فأدركت من آخر حديثه وهو يقول يا رسول الله إني رجل قد قسم لي من الجمال ما ترى، فما أحب أن أحدا من الناس فضلني بشراكين فما فوقهما، أفليس ذلك هو البغي؟ قال صلى الله عليه وسلم ليس ذلك بالبغي ولكن البغي من صفع الحق او بطر الحق وغمط الناس۔ یہ روایت مسند احمد سے لی گئی ہے، اس کا رقم ہے 4058۔ ترجمہ ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مجھے 3 چیزوں سے روکا نہیں جاتا تھا، سرگوشی کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آنے سے، اور فلاں چیز سے۔ انہوں نے ظاہر ہے کہ بیان کیا ہوگا، یہ راوی اس کو بھول گئے ہیں۔ سرگوشی کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آنے سے ایک بات بیان ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کبھی جاتے اور جا کر کہتے کہ یا رسول اللہ میں تنہا ملنا چاہتا ہوں، علیحدگی میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، تو فرمایا کہ مجھے کبھی انکار نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ بڑی غیر معمولی بات ہے کہ آپ صبح و شام میں جب بھی ضرورت محسوس کریں الگ سے مل لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے، اگر کہیں باہر نہیں جا رہے یا کوئی خاص مہم درپیش نہیں ہے تو مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے، نمازوں کے بعد بھی، مختلف مواقع پر، یا پھر یہ کہ کسی کے ہاں کوئی دعوت ہے، بلایا گیا ہے، وہاں تشریف فرما ہے، تو لوگ جو بات کرنا چاہتے تھے کر لیتے تھے۔ مجالس میں باتیں ہوتی رہتی تھیں، کوئی چیز پوچھ لی، ایسے ہی جمعہ کا خطبہ ہے اس کے بعد لوگ مل لیے ہیں۔ لیکن یہ کہ آپ تنہائی میں ملیں اور جب چاہیں مل لیں، تو یہ شرف کم لوگوں کو حاصل ہوتا تھا۔ یعنی کوئی رکاوٹ تو نہیں تھی، لیکن یہ اپنا یہ خاص پہلو بیان کرتے ہیں کہ میرے لیے تو گویا عنایت ہی عنایت تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقیوں کو روک دیا جاتا تھا، وہ تو قرآن میں زیر بحث آیا ہے کہ جس وقت منافقین نے اس کو بہانہ بنا لیا اور وہ جا کے علیحدگی میں حضور سے ملتے اور پھر طرح طرح کی باتیں آ کے پھیلانا شروع کر دیں کہ انہوں نے تو یہ فرمایا تھا اور فلاں کے بارے میں یہ بات کہی تھی، اس سے فتنے پیدا ہونا شروع ہوئے، تو تب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ یہ کہا گیا کہ اب جو ملنے کے لیے آنا چاہے گا اس کو پہلے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنا ہوگا۔ تو وہ قرآن میں بیان ہوا ہے اور یہ حکم دیا گیا، پھر اس کے بعد تنبیہ ہو گئی تو حکم اٹھا دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ دونوں باتیں قرآن نے خود واضح کر دی ہیں، بیان کر دی ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے کبھی روکا نہیں گیا، یعنی میرے لیے یہ خاص بات تھی۔ حضور کے بڑے پرانے ساتھیوں میں سے ہیں، بڑی غیر معمولی ان کی حیثیت ہے، اور السابقون الاولون میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود۔ چنانچہ ایک دن یہ کہتے ہیں کہ چونکہ میرے لیے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں جب چاہتا تھا مل لیتا تھا۔ چنانچہ ایک دن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو مالک بن مرارہ رہاوی رضی اللہ عنہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ میں پہنچا تو اپنی بات کے آخر میں وہ کہہ رہے تھے، یعنی اب یہ کیا ہے کہ آپ داخل ہوئے، حضور سے اس سے پہلے کوئی تنہائی میں صاحب مل رہے تھے، کوئی بات کر رہے تھے،
فرماتے ہیں مجھے بھی اجازت دے دی گئی، میں اندر داخل ہوا تو پہلے کیا بات چل رہی تھی وہ تو نہیں مجھے معلوم، لیکن جہاں سے میں نے سنا وہ یہ بات ہو رہی تھی۔ میں پہنچا تو اپنی بات کے آخر میں وہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ میں وہ شخص ہوں کہ اللہ نے جو حسن و جمال مجھے عطا فرمایا ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ یعنی وہ اپنے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ پروردگار نے جو حسن جو خوبصورتی مجھے دی ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، لہٰذا میں نہیں چاہتا، اب یہ کہ اگلا جملہ کیا خطرناک جملہ ہے، لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ کوئی شخص اس میں مجھ سے 2-4 تسمے بھی آگے بڑھے۔ یعنی صرف یہی نہیں کہ حسن ہے، جمال ہے، اس سے آگے بڑھ کر مجھ سے یہ برداشت بھی نہیں ہوتا کہ کوئی مجھ سے زیادہ حسین ہو۔ یہ دیکھیے انسانی فطرت کس طریقے سے اپنا اظہار کرتی ہے۔ صحابی ہیں مالک بن مرارہ، یا رسول اللہ میں وہ شخص ہوں کہ اللہ نے جو حسن و جمال مجھے عطا فرمایا ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ کوئی شخص اس میں مجھ سے 2-4 تسمے بھی آگے بڑھے۔ یہ انہوں نے پہلے اپنے بارے میں جو ظاہر ہے بیان کیا، پھر جو باطن ہے اس کو بھی بیان کر دیا، حضور کے سامنے ساری بات رکھ دی۔ ظاہر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا حسن جمال خوبصورتی کیا ہے، باطن یہ ہے کہ صرف یہی نہیں کہ میں حسین و جمیل ہوں اور اپنے حسن و جمال کا شعور رکھتا ہوں، مجھ سے یہ برداشت بھی نہیں ہوتا کہ کوئی مجھ سے زیادہ حسین ہو، تو یہ میری صورتحال ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کیا یہی تکبر اور سرکشی نہیں ہے؟ یعنی انہیں اپنے بارے میں یہ خیال ہوا کہ ہمارے دین میں تو سب سے بڑا گناہ تکبر ہے، سب سے بڑی گناہ کی چیز سرکشی ہے، تو یہ جو میرے اندر یہ احساس ہے یا میں اپنے بارے میں یہ محسوس کرتا ہوں تو یہ میں اس کی زد میں نہیں آ رہا، یہ وہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں کیا یہی تکبر اور سرکشی نہیں ہے؟ اب دیکھیے اس حد تک یعنی یہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال رہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ حسین کسی کو نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی یہ عنایت صرف مجھ تک ہی رہنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا نہیں یہ بھی سرکشی نہیں ہے اور یہ بھی تکبر نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ فرمایا نہیں لیس ذالک بالبغی، یہ بھی انسانی نفسیات کا ذرا ادنا ظہور ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، یہ بھی سرکشی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں یہ تکبر نہیں ہے، تکبر تو یہ ہے کہ آدمی حق کے مقابلے میں جہالت دکھائے، یا فرمایا کہ سرکشی اختیار کر لے اور دوسروں کو حقیر سمجھے۔ وہی جو اس سے پیچھے مضمون چلا آ رہا ہے اسی کو یہاں ذرا دوسرے لفظوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ یعنی اس سے پیچھے جو روایتیں اس باب کی روایتیں زیر بحث رہی ہیں ان میں تکبر ہی کی تعریف کی ہے حضور نے کہ تکبر کیا چیز ہوتی ہے۔ تو دو ہی باتیں فرمائیں، ایک یہ کہ آپ کے سامنے کوئی حق آ جائے اور انسان اکڑ جائے، یہ وہی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بھی سب سے بڑا جرم قرار دیا ہے۔ یعنی انسان سچا طالب علم بن کے رہے کسی مرحلے پر، کسی قدم پر، کسی بحث میں، اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے اپنے باطن کی یہ کمزوری بیان کر دی ہے اللہ کے پیغمبر کے سامنے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ مجھ سے زیادہ کوئی حسین ہو، یہ چیز مجھے گراں گزرتی ہے، اسی طریقے سے ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی بحث کے موقع پر انسان کے اوپر شیطان کا حملہ ہو جاتا ہے تو وہ بات نہیں مانتا یا ضد کر بیٹھتا ہے، لیکن یہ اگر کسی ہیجان کی کیفیت میں ہو گیا جس کو قرآن نے کہا یعملون السوء بجہالہ، تو پھر تو چلیے قابل معافی ہے، لیکن یہ اگر وتیرہ بن جائے یا روش بن جائے یا رویہ بن جائے اور باہر جا کے بھی آدمی کو، گھر میں سو کر بھی آدمی کو احساس نہ ہو کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، تو پھر یہ بدترین جرم ہے۔ تو فرمایا کہ حق کے مقابلے میں آدمی یہ رویہ اختیار کرے اور دوسروں کو حقیر سمجھے۔ یہ اندازہ کر لیجئے کہ حسن میں برتری ہے، اقتدار میں برتری ہے، دولت میں برتری ہے، علم میں برتری ہے، تو یہ حقارت اگر دوسروں کے لیے پیدا ہو گئی ہے، ان کے یہاں مسابقت ہے، حقارت نہیں ہے، حقارت اگر پیدا ہو گئی ہے تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ آدمی مارا گیا۔ پھر اس طرح کے لوگ ہیں جن کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ اس میں میں نے وہ تبصرہ کر دیا ہے نیچے حواشی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب آپ نے دیا ہے سوال کے لحاظ سے۔ سوال کیا تھا؟ سرکشی کیا ہے؟ ورنہ مالک بن مرارہ نے اپنا جو رویہ بیان کیا ہے وہ بھی بظاہر کچھ مستحسن معلوم نہیں ہوتا، وہ رویہ بھی ایسا نہیں ہے۔
آپ نے اس پر کوئی تبصرہ کرنا اس موقع پر پسند نہیں فرمایا، کچھ نہیں کہا آپ نے، بس اتنا بتا دیا ہے کہ اس رویے میں جو خرابی ہے وہ بات کا مسئلہ ہے، لیکن یہ تکبر اور سرکشی نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 10 منٹ کا وقفہ ہے، اس کے بعد سوالوں کی نشست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلی اسمبلی کا غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ غامدی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کچھ اہم علمی موضوعات پہ استفادے کا ہم نے آپ سے آغاز کیا تھا، اور بنیادی اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ ایک مفکر سے، دین کے ایک عالم سے یہ جانے کہ اس کا چیزوں کو بیان کرنے کے پس منظر میں جو نظام فکر ہے وہ کن کن مراحل سے گزرتا ہے، اس کو بھی وہ شیئر کرے اور طالبانہ خیالات کا تبادلے کا سلسلہ جاری رہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ گزشتہ کل میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ اگر رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو روایتیں ہم تک پہنچی ہیں یہ نہ پہنچی ہوتیں تو دین کی جو وہ مکمل تصویر ہے، مکمل شاکلہ ہے، کیا وہ اسی صورت میں ہمارے سامنے ہوتا کہ ہم اس پر پوری طریقے سے عمل پیرا رہیں؟ آپ نے اس کا جواب بھی دیا تھا، ایک مثال بھی زیر بحث آئی، اسی مثال سے میں آغاز کر دیتا ہوں مزید تفہیم کے لیے۔ مثال یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فطرت میں بھی رہنمائی کی ہے، لیکن وہ معاملات جن میں ہم کسی حتمی فیصلے تک نہیں پہنچ سکتے تھے شریعت نے ہمیں بتا دی۔ دین کے وہ معاملات جن میں صرف قرآن اور سنت میں ہمیں رہنمائی نہیں ملتی، جیسے مثال کے طور پر مسائل الخفین کوئی لے لیتے ہیں، اگر وہ رہنمائی حدیث کے ذریعے نہ آتی تو ہم اجتہاداً علماء غور بھی کرتے، فکر بھی کرتے اور کسی نتیجے تک پہنچ جاتے۔ ایک نتیجہ علماء کا ہے اور ایک نتیجہ پیغمبر کا ہے۔ ان دونوں نتائج میں باہر کیف بڑا فرق ہے، اس لیے کہ پیغمبر خطا پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اللہ اس کی رہنمائی کر دیتے۔ تو اب وہ نتیجہ جو ہمیں وہاں سے ملا ہے وہ عام اجتہاد کے، پہلا سوال یہ کہ برابر کیسے ہو سکتا ہے، اور دوسرا سوال کہ اگر وہ نہ پہنچتا تو ہم تو باہر کیف دین کی ایک حقیقی رہنمائی سے، اس اصل کی حقیقی فرع سے، اس اصل کی حقیقی شرع سے محروم تو ہوتے۔ اصل کی کوئی حقیقی یا غیر حقیقی فرع یا شرع نہیں ہوتی، یعنی غلط شرع ہو سکتی ہے اور غلط فرع کا استنباط ہو سکتا ہے، یعنی حقیقی اور غیر حقیقی کا کوئی فرق نہیں ہے۔ میں نے ایک چیز کو سمجھا، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایک بات کہی گئی تھی، اس کی میں نے شرح کی، تو اس کا پورا امکان ہے کہ میں صحیح شرح کروں، اور یہ بھی امکان ہے کہ مجھ سے غلطی ہو جائے۔ تو شرح میں یا فہم میں یہی تقسیم ہوتی ہے کہ یا وہ غلط ہے یا وہ صحیح ہے۔ یہی معاملہ فروع کا ہے۔ ایک اصل ہمارے پاس موجود ہے، اس اصل سے ہم کسی چیز کا استنباط کرتے ہیں، اسی کو فرع کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک اصل ہے، جیسے یہ اصل ہے کہ تمام طیبات کھانے کے لیے حلال ہیں اور تمام خبائث کھانے کے لیے ممنوع ہے، یہ ایک اصل ہے۔ تو اب اس میں ہمیں فروع پر اطلاق کرنا ہوتا ہے، یعنی طیبات میں 10 چیزیں دنیا میں ہوں گی جن میں طے کرنا پڑے گا کہ کیا طیبات ہیں کیا نہیں ہیں، ایسے ہی خبائث کے بارے میں طے کرنا پڑے گا۔ تو اصل جب ہمارے پاس موجود ہے تو یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی فرع پر اطلاق میں غلطی کھا جائیں، تو یہاں پر بھی وہی ہوگا جیسے شرع میں ہے کہ غلطی ہوگی، تو غلط اور صحیح کا فرق ہوگا، حقیقی اور غیر حقیقی کا کوئی فرق نہیں ہوگا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی فقہی رائے بیان کی ہے یا کوئی شرح فرمائی ہے یا کسی اصل کی کوئی فرع بیان کی ہے، تو جو فرق واقع ہو رہا ہے وہ اصل میں اسی کا ہے، یعنی میرے ہاں خطا کا امکان ہے، آپ کے ہاں خطا کا امکان ہے، ابو حنیفہ اور شافعی کے ہاں خطا کا امکان ہے، وہاں نہیں ہے۔ جو اصل فرق ہے وہ یہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی شرح کر دی ہے یا اگر کوئی فرع بیان فرمائی ہے تو یہ بحث تو ہم اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ وہ ہم تک پہنچ گئی ہے یا نہیں پہنچی۔ جو بھی بحث ہے، اخبار احاد میں ہم تنقیح کرتے ہیں، ہم ان کے رجال کو دیکھتے ہیں، ہم ان کے حفظ و اتقان کا جائزہ لیتے ہیں، ہم تاریخی معاملات میں کوئی رائے قائم کرتے ہیں کہ یہ صاحب جو بیان کر رہے ہیں ان کی ملاقات بھی تھی یا نہیں، یا ملاقات کا امکان بھی ہے یا نہیں۔ یہ جتنی چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یقینی طور پر یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ رسول اللہ ہی کی بات ہے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کوئی غلط بات بیان نہ ہو جائے، اس کے لیے یہ تحقیق کرتے ہیں۔
لیکن جب رسول اللہ وہ بات فرما رہے تھے تو اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے. یہ فرمائیں گے آپ کہ کیا پیغمبر اس طرح کی غلطی سے بھی پوری طرح محفوظ رکھے جاتے ہیں یا اس میں بھی ان کو عصمت حاصل ہوتی ہے؟ تو اس میں دو پہلو ہیں اور اس کی مثالیں قرآن میں موجود ہیں کہ اولاً تو جن ہستیوں کا پیغمبر کی حیثیت سے انتخاب کیا جاتا ہے ان کا عام انسانوں سے تقابل ہی نہیں ہو سکتا. وہ خیار الناس ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اس منصب پر فائز کیا ہے تو ظاہر ہے کہ جیسے کہ فرمایا ہے کہ یہ سب انتخاب کوئی الل ٹپ نہیں ہوتا، یہ علی علم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیتیں اور جو کچھ اللہ نے ان کے اندر قوتیں ودیت فرمائی ہیں ان سب کا لحاظ کر کے علی علم انتخاب کرتے ہیں. تو اس وجہ سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میرے اور کسی پیغمبر کے مابین اس انتخابی سے زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے. دوسرے یہ کہ اگر انسانی تقاضوں سے یا بشری تقاضوں سے کہیں سہو ہو جائے، کوئی تسامح ہو جائے، تو وہاں اللہ تعالیٰ جب تک پیغمبر دنیا میں موجود ہے نگرانی فرما رہے ہیں. یہ بات خود قرآن میں بیان ہو گئی ہے. تو اوپر سے اس کی تصحیح کر دی جائے گی، یعنی یا تصویب ہو جائے گی یا تردید ہو جائے گی. چنانچہ قرآن مجید میں دونوں طرح کے اجتہادات کی مثالیں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تصویب فرما دی، اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کر دی. جیسے کہ منافقین کے بارے میں رسول اللہ نے ایک رویہ اختیار کیا، یہ فرما دیا کہ ایسا نہ ہوتا تو بہتر تھا. ایسا ہی معاملہ عبداللہ ابن مکتوم کے معاملے میں ہوا جس پر قرآن مجید میں کچھ توجہ دلائی گئی اور یہ کہا گیا کہ اس موقع پر یہ رویہ آپ کو نہیں اختیار کرنا تھا. تو وہاں تصویب ہو جائے گی یا تردید ہو جائے گی، دونوں چیزیں ہیں. دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ میرے یا آپ کے یا ابو حنیفہ کے یا شافعی کے یا کسی بڑے سے بڑے عالم کے اجتہاد میں، اس کی شرح میں، اس کے فہم میں غلطی کا امکان کبھی ختم نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے پورے علم میں جو محتاط لوگ ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی آراء ہم قائم کرتے ہیں یہ ثواب یحتمل الخطا ہوتا ہے. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اسی لیے بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں احتمال ہوتا ہے کہ کوئی غلطی ہو گئی ہو. اور ہم جب دوسرے کی رائے پر نقد کر رہے ہوتے ہیں یا اس کو غلط قرار دے رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ خطا ہے، یہ غلطی ہے، اس لیے کہ دلائل سے ہمیں وہ غلطی نظر آ رہی ہے، لیکن یحتمل الثواب، اس میں بھی امکان ہے اس بات کا کہ یہ ٹھیک ہو اور ہم غلطی کھا رہے ہوں. تو اس لیے ہماری سب آراء، ہمارے اجتہادات اسی ذیل کے ہیں. پیغمبر کے اجتہاد میں، پیغمبر کی شرح میں اور ہمارے اجتہادات اور ہماری تشریحات میں بنیادی فرق یہ ہے کہ وہاں خطا کا امکان نہیں. وہ بے خطا علم ہے جو پیغمبر سے دین کے معاملے میں صادر ہوتا ہے. یعنی باقی چیزیں زیر بحث نہیں ہیں. عام بشری پہلوؤں سے کوئی بات آپ فرمائیں، اس میں آپ نے خود وضاحت کر دی کہ اس میں تم لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہو بعض چیزوں کو، لیکن جس وقت میں اللہ کی طرف سے یا اللہ کے دین کی کوئی بات بیان کرتا ہوں تو میری زبان پر حق کے سوا کوئی چیز نہیں آتی. تو یہ سراسر حق ہوتا ہے، یہ سراسر ثواب ہوتا ہے، اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہوتا. یہ جو سب سے بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ بے خطا علم ہے، اس میں ادنا درجے میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. اب اس کے بعد اگلا سوال پیدا ہوتا ہے. وہ اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت اللہ کے پیغمبر نے ایک بات بیان کر دی ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ پیغمبر کی بات اگر مجھ تک پہنچ جاتی یا میں نے وہ سن لی، میں اس زمانے ہی میں موجود تھا، سعادت حاصل ہوئی تو میں نے سن لی، تو اس کے بعد کتنا بڑا بار مجھ سے اتر جاتا ہے. اس لیے کہ یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے کہ جس وقت کوئی شخص ہم سے دین کے بارے میں کوئی بات پوچھتا ہے تو میں اپنے فہم کے لحاظ سے قرآن کی شرح کر رہا ہوں، حدیث کی شرح کر رہا ہوں، تو ہر وقت آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ بڑی جواب دہی کے ساتھ میں یہ سب کام کر رہا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کی بات بیان کرنی ہے، اگر اس میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ایک بار ہوتا ہے نا آپ کے اوپر. ظاہر ہے کہ وہاں یہ چیز بھی ختم ہو جاتی ہے کہ میرے سامنے اللہ کے پیغمبر کی بات آ گئی ہے. تو اس لحاظ سے دونوں چیزیں بہت قابل اطمینان ہو جاتی ہیں. یعنی پہلی چیز کیا کرتی ہے، وہ مجھے یہ احساس دلاتی ہے کہ بے خطا علم تک پہنچ گیا ہوں، بہت بڑی چیز ہے یہ. اور دوسری چیز کیا ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ اب جو کچھ بھی یہاں سے آئے گا وہ میرا بار کم کرے گا، میرے لیے ازدیاد اطمینان کا باعث ہوگا. جی ہاں، سے نقطہ آپ نے واضح فرمایا. اسی بات کو مان لینے کے بعد ایک لازمی عقلی نتیجہ جو نکلتا ہے
اس کے برخلاف لوگوں کا یہ تاثر ہے کہ جو میزان میں آپ نے جملہ لکھا ہے کہ آپ نے اس کی حفاظت کا کبھی کوئی اہتمام نہیں کیا. اگر یہ بے خطا علم ہے، اس کے اندر دین کی ایسی چیزیں بیان ہو رہی ہیں جس میں ظاہری بات ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اجتہاد کے بعد اللہ کی تائید، اللہ کی تصویب بھی حاصل ہے، دین کی روح بھی اس سے نمایاں ہو رہی ہے، اس کے مضمرات بھی کھل رہے ہیں، اس کے اطلاقات بھی سامنے آ رہے ہیں، تو یہ بات کہ پھر آپ نے کبھی اس کی حفاظت کا اہتمام نہیں کیا، نہ صرف یہ کہ عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی بلکہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں اپنی باتوں کے بارے میں آپ نے بڑی شدید تنبیہ فرمائی ہے کہ مجھ سے کوئی غلط بات منسوب نہ کرنا، جس نے یہ کام کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو یہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اس کو کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کا اہتمام بھی ہو، حفاظت بھی ہو، صحیح صحیح لوگوں تک پہنچیں، اور فطری خواہش بھی ہے. ہم اور آپ بھی جب کوئی اجتہاد کرتے ہیں، مثال ہی دیتا ہوں، مطلب آپ نے مقامات کتاب لکھی ہے تو کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ جی میزان کے علاوہ یہ جو آپ کے عملی اطلاقات ہیں، دین کی شرح و وضاحت ہے، یہ بھی دین کے سمجھنے والے جاننے والے لوگوں تک پہنچے، اور جب کوئی فقہی سوال ہوتا ہے تو آپ ریفر کرتے ہیں بھی فلاں جگہ میں نے مضمون لکھا. یہ اس روایت کا آپ نے حوالہ دیا وہ تو الٹ بات بیان کر رہی ہے. یعنی آپ تنبیہ کر رہے ہیں کہ ایسے ہی میری باتیں نا بیان کرنا شروع کر دیا کرو. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. ایسا نہ ہو کہ تم کوئی غلط بات میری طرف منسوب کرو. اور اس روایت کا یا رسول اللہ کی ان تنبیہات کا یہی مطلب جلیل القدر صحابہ نے سمجھا ہے. چنانچہ آپ کو 10 حدیثوں میں یہ چیز ملے گی کہ جلیل القدر صحابہ یعنی سیدنا صدیق جیسے لوگ، سیدنا زبیر بن العوام جیسے لوگ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بہت سی باتیں حضور کی معلوم ہیں، لیکن یہ کہ ہم ان کو بیان کرنے سے ڈرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط بات منسوب ہو جائے. تو یہ تو کوئی اہتمام نہیں ہے، سخت تنبیہ ہے، کیونکہ انسان نے اپنے فطری جذبے کے تحت یہ باتیں بیان کرنی ہیں. تو یہاں پر تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ باتیں بیان کرنے کا یہ عمل تو فطری تقاضوں سے ہونا ہے. آخر جس نے سوال پوچھا ہے تو اس کو کون روکے گا کہ وہ آگے بیان نہ کرے. اسی طرح کا معاملہ سننے والوں، دیکھنے والوں سب کے ساتھ ہوگا. چونکہ یہ ہونا ہے کسی نہ کسی درجے میں، یہ نہیں کہ سب کریں گے لیکن کچھ لوگ کریں گے. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ نے بہت بڑے پیمانے پر یہ چیزیں بیان کیں، سیدہ عائشہ نے بیان کیں، اور بعض لوگوں نے بھی بیان کیں. تو یہ ہونا ہے. تو آپ نے تنبیہ فرمائی کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے. خدا کے پیغمبر کی طرف کسی بات کا منسوب کر دینا اور وہ غلط بات ہو، بہت بڑی بات ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جو لوگ اس کی جسارت کریں گے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائیں. تو یہ تنبیہ تو الٹ صورتحال پیدا کر رہی ہے. یعنی اب میں بھی ڈروں گا، آپ بھی ڈریں گے، ہر شخص اندیشہ ناک ہوگا کہ میں ایسے ہی کوئی بات بیان نہ کروں. کیا خبر کہ کوئی پس منظر رہ جائے، کیا خبر کہ کسی لفظ کے بیان کرنے میں غلطی ہو جائے، کیا خبر کہ میں جو بات سمجھا ہوں اس کے فہم میں خطا کر گیا ہوں، کیا خبر کہ جو میں اس فہم کو الفاظ دے رہا ہوں وہ اس مدعا کو ادا بھی کرتے ہیں یا نہیں ادا کرتے. تو یہ بڑی ذمہ داری کی چیز ہے، لازمی طور پر یہی ہوگا. تو جو بات میں نے کہی ہے وہ اصل میں مثبت اہتمام کا تقاضا کرتی ہے. یعنی آپ اپنی طرف سے ہر شخص کو متنبہ فرماتے، بار بار متنبہ فرماتے، بلکہ آپ کیا فرماتے، قرآن کہتا صحابہ کرام کو، بہت اہم بات، وہ یہ کہتا کہ یہ پیغمبر کی جو بات بھی تم سنتے ہو، چونکہ یہ ایک بہت بڑا علم ہے، بے خطا علم ہے، لہٰذا ہر شخص اس کو محفوظ رکھے، ہر شخص آگے پہنچائے. اگر کسی نے کوئی سوال کیا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کا جواب اس کو مل گیا ہے، خود تو عمل کرے گا، جا کے جس سے ملاقات ہو اس کو بتائے، ایک ایک شخص تک پہنچائے. تو پھر یہ اہتمام ہوتا، پھر یہ حفاظت ہوتی. آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. اس لیے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ چونکہ یہ فروع ہے، یہ شرع ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز کو اس موقع کے اوپر لوگوں تک نہیں پہنچنے دیا یا وہ کسی وجہ سے نہیں پہنچی تو کوئی قیامت نہیں آئے گی. ہمارے علماء جن معاملات میں شرع نہیں ہوئی یا فروع نہیں بیان ہوئی تو یہی کام تو کر رہے ہیں. آپ کے جلیل القدر فقہاء یہی کام کر رہے ہیں. اس سے حضور کی طرف سے اذن بھی ہو گیا، اس سے حضور کی طرف سے تعلیم بھی ہو گئی، اور جتنا ایک انسانی طریقے سے پہنچنا تھا وہ پہنچ بھی گیا ہے. یعنی کوئی ایسا تو نہیں کہ سب کچھ ضائع ہو گیا ہے، بہت کچھ پہنچ بھی گیا ہے. تو بڑا فرق ہے اس میں کہ کسی چیز کی یہ نوعیت ہے کہ اگر یہ ضائع ہو گئی تو دین ضائع ہو جائے گا. نہیں، اس سے کوئی دین ضائع نہیں ہوگا. دین پورا کا پورا موجود ہے قرآن اور سنت میں. ان میں جو باتیں ہیں وہ یا شرع ہے یا فرع ہے. اگر وہ مل جائے گی تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں گے. اگر کہیں رہ گئی، ضائع ہو گئی، کسی نے نہیں بیان کیا تو علم ضائع ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. دین میں تو کچھ ضائع نہیں ہوا.
ٹھیک، ہم سے نقطہ آپ نے واضح فرمایا. آج کی نشست کا آخری سوال، جب آپ یہ لکھتے ہیں کہ اس سے یعنی حدیثوں سے دین میں کسی عقیدہ اور عمل کا اضافہ نہیں ہوتا، اور پھر پوری بات آپ کی یہ ہے کہ بے خطا علم ہے، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات ہیں، ہمارا اس سے کوئی موازنہ نہیں ہے، دین کے مضمرات کھلتے ہیں، کوئی مستقل بالذات انڈیپینڈنٹ الگ چیز نہیں ہے بلکہ متن کی شرح ہے، اصل کی فرع ہے، تو پھر یہ جملہ کہنا کہ جی عقیدہ و عمل میں کوئی اضافہ ہی نہیں ہوتا، تو یہ تو ایک تاثر ہی دیتے ہیں کہ جیسے جو کچھ ہے یہ ایک اضافی چیز ہے، غیر ضروری چیز ہے آ گئی تو بڑی اچھی بات ہے، نہ ہوتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے. یہ جو آپ نے کلمات ارشاد فرمائے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی بھی قرآن کی تفسیر کرتا ہے اضافی چیز ہے، بے معنی چیز ہے، کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. یہ جو ہم خدمت کر رہے ہیں یہ بھی اضافی چیز ہے، بے معنی چیز ہے. یعنی یہ بات کہاں سے نکلی؟ بڑی قیمتی چیز ہے، بڑی دولت ہے. علماء بھی جب کام کرتے ہیں تو بہت بڑی دولت ہے. لیکن عقیدہ و عمل کا اضافہ، کیا استاذ امام کی تفسیر سے عقیدہ و عمل کا اضافہ ہو گیا؟ ابو حنیفہ کے اجتہادات سے عقیدہ و عمل کا اضافہ ہو گیا ہے؟ عقیدہ و عمل کا اضافہ ہونے کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے آسمان سے کچھ آ گیا ہے. آسمان سے کچھ آئے گا تو عقائد میں اضافہ ہوگا، اور آسمان سے کچھ آئے گا تو اعمال میں اضافہ ہوگا. تو اس لیے دو الفاظ میں نے وہاں استعمال کیے ہیں کہ یہ جو کچھ ہے، یہ جو عقائد و اعمال ہمیں آسمان سے وحی کے ذریعے سے دے دیے ہیں خدا کے پیغمبر نے، یا ان کی تفہیم و تبیین ہے یعنی انہیں سمجھایا جا رہا ہے، اور یا جو کچھ اعمال خود رسول اللہ نے جاری کیے ان پر آپ کے عمل کا نمونہ ہے، اور اس لحاظ سے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے. تو یہ کوئی قیمتی دولت، کم درجے کی قیمتی دولت ہے. تو اس میں یہ دو ایکسٹریمز جو ہیں دونوں غلط ہیں. یعنی یہ کہ اس سے عقیدہ و عمل کا اضافہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ رسول اللہ نے اپنی ذمہ داری معاذ اللہ ادا نہیں کی، یعنی ضائع ہو گئی کچھ چیزیں. عقائد 15 تھے، 4-5 یا پہنچے ہیں، باقی رہ گئے کہیں. بڑی خطرناک بات ہے. اعمال میں سے کچھ رہ گیا ہے. حضور اپنی ذمہ داری ادا کر کے گئے ہیں، پوری ادا کر کے گئے ہیں. تو اگر آپ یہ مانتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے ساتھ یہ ماننا پڑے گا کہ ایک ایک چیز جو حضور نے فرمائی ہے وہ ہم تک پہنچ گئی ہے. اگلی بات بھی ماننی پڑے گی، پورے یقین کے ساتھ پہنچ گئی ہے، پوری قطعیت کے ساتھ پہنچ گئی ہے. اس لیے کہ آسمان کی ہدایت کو تو اسی طرح پہنچنا ہے، لیکن تفہیم تبیین وہ ضمنی ذرائع سے پہنچ جائے، وہ کمتر ذرائع سے، اس سے بھی کمتر ذرائع سے پہنچ جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ اس سے کوئی اضافہ نہیں ہو رہا، کوئی تغیر نہیں ہو رہا، کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی. دین جو کچھ ہے وہ پورا کا پورا محفوظ پہنچ گیا ہے. اب اس کی تفہیم تبیین میں، اس کی شرح میں، اس کی وضاحت میں کوئی چیز پہنچی ہے الحمدللہ، رہ گئی ہے تو کوئی قیامت نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ایسے جلیل القدر انسان پیدا کیے ہیں، قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، جو یہ خدمت انجام دے رہے ہیں، یہ خدمت انجام دیں گے. تو اس وجہ سے یہ دوسری ایکسٹریم جو اختیار کر لی جاتی ہے کہ یا تو عقیدہ و عمل کا اضافہ ہونا چاہیے، اور یا یہ ہے کہ بے معنی ہے، فضول ہے. یہ دو باتیں کیا ہیں؟ نہیں، علم تو بڑی قیمتی دولت ہے. یہ تو عام علماء کا علم اتنی قیمتی دولت ہے کہ ہم اس کے ایک ایک لفظ کو محفوظ کرتے ہیں، اور یا یہ کہ پیغمبر کا علم، تو اس کے بارے میں یہ الفاظ بولنے کی جسارت کیسے کی جا سکتی ہے؟ دونوں باتیں غلط ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر کا چھوڑا ہوا علم ہے، یہ امام الفقہاء کا، امام العلماء کا چھوڑا ہوا علم ہے. دنیا کی اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہو سکتی، لیکن اس سے کسی عقیدہ و عمل کا اضافہ نہیں ہوتا. عقائد اور اعمال پر مبنی پورا دین آپ نے ان ذرائع سے دیا ہے جن کے بارے میں کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، وہ قرآن اور سنت ہے. ایسا نقطہ آپ نے واضح فرمایا. رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا اہتمام نہیں کیا، ان سے کسی عقیدہ اور عمل میں اضافہ نہیں ہوتا. لیکن پھر آپ اس کے بعد لکھتے ہیں کسی شخص تک پہنچ جائے، اس کی نسبت پر مطمئن ہو جائے تو سر منہ انحراف نہیں ہو سکتا، سر تسلیم خم بھی کرنا ہے. اگر یہ دین کا لازمی حصہ نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ سورس نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد اس کو ماننا بھی ہے، سر تسلیم خم بھی کرنا ہے. اور جب کوئی مانے گا تو بطور حکم اللہ ہی مانے گا. اس میں کیا نقطہ ہے، ان دو باتوں میں کیا ریلیشن ہے، اس کو بھی جانیں گے انشاءاللہ. آئندہ نشست میں وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ.